افسانے کا نام کلب۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں ہر شام کلب جایا کرتا تھا۔ شام کو بلیئرڈ روم کا افتتاح ہو رہا ہے۔ چند شوقین انگریز ممبروں نے خاص طور پر چندہ اکٹھا کیا۔ ایک نہایت قیمتی بلیئرڈ کی میز منگائی گئی۔ کلب کے سب سے معزز اور پرانے ممبر رسم افتتاح ادا کر رہے تھے۔ پہلے ایک مختصر سی تقریر ہوئی، پھر میز کی سبز مخمل پر چھوٹی سی گیند رکھ دی گئی اور ان بزرگوار کے ہاتھ میں کیوں دیا گیا کہ گیند سے چھو دیں، لیکن انہوں نے اپنے ترے کو چند مرتبہ لہرایا، مونچھوں پر ہاتھ پھیرا، چند قدم پیچھے ہٹے اور پھر دفتن کسی بل کے جوش و خروش کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ سب نے دیکھا کہ میز کا قیمتی کپڑا نصف سے زیادہ پھٹ چکا ہے اور کیوں اندر دھنس گیا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک بچہ بولا، ابا جان، آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ اوپننگ سیرمنی کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے اس ڈنڈے کی نوک سے مخمل کو اوپن کر تو دیا ہے، اور کیا چاہیے؟ ایک جگہ غدر مچا ہوا ہے، بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ بالکل ہی نزدیک چند معمر حضرات اس سنجیدگی سے اخبار پڑھ رہے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایک بچہ گرامو فون پر ریکارڈ رکھتا ہے، لیکن ریکارڈ بجایا نہیں جاتا، صرف گھمایا جاتا ہے۔ ایک اور بچہ باجے کے گرد بھاگ بھاگ کر گھومتے ہوئے ریکارڈ کے الفاظ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب بچے تالیاں بجا رہے ہیں۔ ایک بچہ اپنے کوٹ کے کالر میں گوبھی کا چھوٹا سا پھول لگا کر آیا ہے۔ چند بچوں نے کلب کے سارے کیلنڈر الٹ پلٹ کر دینا، غلط تاریخیں لگا دینا اور کلاکوں کی سوئیاں اوپر نیچے کر دینا اپنا فرض تصور کر رکھا ہے۔ ایک بچہ ایک تنہا کمرے میں بیٹھا بڑی سنجیدگی سے گا رہا ہے، شباب آیا، کسی بت پر فدا ہونے کا وقت آیا۔ ایک بچہ باہر گیٹ کے پاس خوانچے والے سے محو گفتگو ہے۔ تمہارے پاس شکر کندیاں ہیں؟ نہیں، شکر کندیاں تو نہیں ہیں۔ کھیرے ہیں؟ نہیں، مگر سنترے ہیں۔ اور ککڑیاں؟ ککڑیاں نہیں مگر کیلے ہیں۔ اور گنڈیریاں؟ نہیں، لیکن سیب ہیں۔ تو کہہ کیوں نہیں دیتے کہ تمہارے پاس سودا بالکل نہیں ہے؟ چند بچے بیٹھے بڑوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر انہیں کوئی لطیفہ سناؤ تو سن چکنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ دوسرا بچہ کہہ رہا ہے کہ چند سال پہلے اس کے ابا اسے ایک آنا دے کر فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ بیٹا عیش کرو۔ اب بتائیے ایک آنے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بچے کو دکاندار نے 1 روپے کی ریزگاری دیتے وقت جلدی میں 17 آنے دے دیے ہیں، مگر بچے کو یقین ہے کہ اس سودے میں بھی اس نے کچھ بچا لیا ہوگا، آخر کو دکاندار تھا۔ ایک کمرے میں کچھ حضرات اور ان کے لخت جگر اور نور چشم بیٹھے ہیں۔ ایک صاحب اپنی کھینچی ہوئی تصویریں دکھا رہے ہیں۔ ان کے بچے نے اچھل کر ایک تصویر چھین لی اور نعرہ لگایا، ابا جان، یہ آدمی ماموں جان سے کتنا ملتا ہے؟ بالکل نہیں ملتا۔ کتنا تو ملتا ہے، فقط اس کے کان ذرا لمبے ہیں اور ناک ذرا چھوٹی ہے، بس۔ بیٹے نہیں ملتا۔ نہیں ابا جان، آپ غور سے دیکھیے، بس اس کے ہونٹ ذرا موٹے ہیں، آنکھیں ذرا بھنگی ہیں اور ماتھا ذرا چھوٹا ہے، باقی تو ہو بہو ماموں جان سے ملتا ہے۔ اور یہ آدمی کرسی پر کیوں نہیں بیٹھا، پیدل کیوں کھڑا ہے؟ ان صاحب کی ایک تصویر ہل گئی ہے، مگر وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کا کیمرہ ہرگز نہیں ہلا۔ آپ کا کیمرہ ہرگز نہیں ہلا تو بیک گراؤنڈ ہل گیا ہوگا، یا عمارت ہل گئی ہوگی، ایک بچہ کہتا ہے۔ عمارت کس طرح ہل سکتی ہے؟ ایک اور بچہ پوچھتا ہے۔ زلزلے سے سب کچھ ہل سکتا ہے، ایک برخودار بیان دیتے ہیں۔ ابا جان، ایک طرف سے آواز آتی ہے۔ ہاں بیٹا، اس کے والد بڑی محبت سے کہتے ہیں۔ آپ کے ماتھے پر یہ جو جھریاں ہیں، ان پر استری نہیں ہو سکتی کیا؟ ایک اور صاحب مغربی مصنفوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ او ہنری کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک برخودار پوچھتے ہیں، ابا جان، یہ او ہنری کچھ یوں معلوم نہیں ہوتا جیسے ابے او ہنری؟ کسی نے ایک بڑا سا سگریٹ لائٹر نکالا۔ اس پر ایک صاحبزادے چلائے۔ ابا جان، اتنا بڑا سگریٹ لائٹر آپ نے کبھی دیکھا؟ ضرور یہ حقے کے لیے ہوگا۔ اور یہ دونوں شادی شدہ معلوم ہوتے ہیں، شاید میاں بیوی، ایک بچے نے تصویر ہاتھ میں لے کر کہا۔ ہاں، یہ خرید و فروخت کرنے جا رہے تھے کہ میں نے تصویر اتار لی، والد ماجد بولے۔ ابا جان، لوگ خرید و فروخت کرتے وقت اپنے گھر سے چیزیں لے جا کر بازار میں فروخت بھی کرتے ہوں گے؟ اس نے پوچھا۔
اتنے میں ایک بیرے نے آ کر ایک صاحب سے دریافت کیا، آپ کھانا یہیں کھائیں گے؟ ہاں، مگر انگریزی کھانا نہیں کھاؤں گا، اردو کھانا کھاؤں گا، ایک بچے نے لقمہ دیا۔ کیسے بےہودہ بیرے ہیں ابا جان، ہودہ آدمی بھی تو ہوتے ہوں گے جو نہایت اچھے ہوں گے۔ ایک گوشے میں چند بچے کتابیں کھولے بیٹھے ہیں، تاریخ کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ پانی پت کی لڑائی میں مرہٹوں کا کیا نکل گیا؟ ایک نے پوچھا۔ بھرکس۔ اور علاؤالدین خلجی کے زمانے میں کیا چیز عام تھی؟ طوائف الملوکی۔ اکبر نے رشوت کا کیا کر دیا؟ کلا کما۔ بڑے ذہین لڑکے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ کیوں میاں صاحبزادے، امتحان میں کتنے نمبر لوگے؟ جی میں یونیورسٹی میں سیکنڈ آؤں گا۔ سیکنڈ کیوں، فرسٹ کیوں نہیں؟ جی فرسٹ ایک اور لڑکا آئے گا جو میرا ہم جماعت ہے۔ ایک بزرگ رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے جو حساب پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں، ابا جان آپ اللہ میاں اتنی مرتبہ کیوں دہراتے ہیں؟ یوں کیوں نہیں کرتے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ لیا کریں اللہ میاں ضرب 1,00,000۔ انہوں نے سلیٹ پر لکھ کر بھی دکھایا، اللہ میاں ملٹی پلائی بائی 1,00,000۔ بس اس کے بعد آرام سے سو جایا کریں۔ اور بزرگ ہیں کہ اپنے نور چشموں اور راحت جانوں کی باتیں سن سن کر فخر سے پھولے نہیں سماتے۔ ابا جان، بادلوں کی بجلی اور پنکھے کی بجلی میں کیا فرق ہے؟ میں نے سائنس نہیں پڑھی۔ ابا جان، خط استوا تو ایک کافی بڑی ساری چیز ہوگی، دور سے نظر آتی ہوگی۔ پتہ نہیں۔ ابا جان، اس کی موز تو خوب آئس کریم بنا بنا کر کھاتے ہوں گے۔ پتہ نہیں، مجھے جغرافیہ پڑھے دیر ہو گئی ہے۔ ابا جان، توپ کس طرح چلاتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ ابا جان اگر… ہاں ہاں بیٹے، اچھا جانے دیجیے۔ جانے کیوں دیجیے؟ تم سوال پوچھنے سے کیوں ہچکچاتے ہو؟ اگر سوال نہیں پوچھو گے تو سیکھو گے خاک، تمہارے علم میں کیوں کر اضافہ ہوگا؟ چند بچے سوئیوں اور میخوں سے مسلح ہو کر چپکے چپکے موٹروں کی طرف جا رہے ہیں۔ میں بے تحاشا بھاگتا ہوں اپنی سائیکل بچانے جس میں صبح صبح پنکچر لگوا آیا تھا۔ آج رات خاص تقریب ہے، ایک بہت بڑے عامل اپنے کمالات کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ میں اپنے دل کی حرکت بند کر دوں گا۔ یہ عطیہ مجھے تبت کے پہاڑوں میں ایک سنیاسی سے ملا تھا، ایسے درویش سے جن کی عمر 600 برس تھی، جن کی میں نے 20 سال خدمت کی تھی۔ وہ ہال کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر چھت پر نظریں گاڑ دیتے ہیں اور بت بن جاتے ہیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑانے لگتے ہیں، پھر ان کے دیدے مٹکنے لگتے ہیں، الفاظ اونچے ہو جاتے ہیں، بالکل عجیب و غریب عبارت پڑھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے وہ سکتے میں آ جاتے ہیں اور دھڑم سے غش کھا کر گر پڑتے ہیں، پھر اٹھ کر ایک صوفے پر جا بیٹھتے ہیں اور دونوں ہاتھ پھیلا کر مری ہوئی آواز میں کہتے ہیں، خواتین و حضرات، میرے قلب کی حرکت تھم گئی ہے، آپ میری نبض دیکھ سکتے ہیں۔ سب نے ان کی نبضیں ٹٹولی، بالکل ساکن تھیں۔ کلب کے سیکریٹری جو ایڈیشنل جج تھے، ہیڈ بیرے پر خفا ہو رہے تھے کہ ٹینس کے میدان کی گھاس کیوں نہیں کاٹی گئی، رولر کیوں نہیں پھیرا گیا، اتنے آدمی کیوں رکھے ہوئے ہیں، 2 بیل کیوں رکھے ہیں، رولر کے لیے 1 بیل کافی ہے، دوسرا کیا کرتا ہے؟ دوسرا ایڈیشنل بیل ہے، جواب ملا۔ بیرا تنخواہ میں اضافہ چاہتا ہے۔ اس وقت جبکہ دنیا کے ہر گوشے میں بیداری پھیل رہی ہے اور مزدور طبقے کو سب آنکھوں پر بٹھا رہے ہیں، اتنی تھوڑی تنخواہ بالکل مذائقہ خیز معلوم ہوتی ہے۔ میری تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے ورنہ… اچھا دیکھیں گے، چیئرمین صاحب کہیں گے۔ آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میری تنخواہ بڑھنی چاہیے ورنہ… کچھ دیر انتظار کرو۔ ہرگز نہیں، میری تنخواہ بڑھنی چاہیے ورنہ کیا کرو گے؟ ورنہ پرشین گلف یا مڈل ایسٹ کی طرف نکل جاؤں گا۔ وہ دیر تک بڑبڑاتا رہا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیا۔ چیئرمین ایسے ہیں، سیکریٹری ایسے ہیں، ممبر ایسے ہیں، اس قسم کے مہمانوں کو ساتھ لاتے ہیں۔ اب آج جو یہ جادوگر صاحب تشریف لائے ہیں، یہ اپنی طرف سے بڑا کمال دکھا رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کی بغلوں میں 2 ٹینس کی گیندیں دبی ہوئی ہیں۔ جب کندھے دباتے ہیں تو بازوؤں میں خون جانا بند ہو جاتا ہے اور نبضیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کون نہیں کر سکتا؟ ساتھ کے کمرے میں چیزیں پکائی جا رہی ہیں اور بیرے ممبروں پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ میں بھی ممبر ہوں، لہٰذا میں یہ سب سننا نہیں چاہتا۔
ذرا میری برساتی تو اٹھا لانا، میں اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہتا ہوں۔ کس رنگ کی ہے؟ سبز رنگ کی۔ سبز رنگ کی؟ اوہ، آپ کا مطلب ہے گرین برساتی۔ اچھا، لاتا ہوں۔ چاندنی چھٹکی ہوئی ہے۔ میں کلب کے باغ میں ٹہل رہا ہوں۔ ایک خوشنما کنج سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ میں دبے پاؤں جا کر دیکھتا ہوں۔ بینچ پر ایک لڑکی بیٹھی ہے۔ سامنے ایک گھٹنا گھاس پر ٹکے ایک لڑکا ہے۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے دل پر ہے اور دوسرا ہوا میں لہرا رہا ہے۔ نہایت رومان انگیز فضا ہے۔ میں شادی کا وعدہ تو نہیں کرتی، صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ آپ سیمی فائنلز میں آ گئے ہیں۔ اپنے پرانے رفیق سے ایسی بے رخی؟ پرانے رفیق؟ چے خوب۔ پرانے رفیق کیا، آپ میرے نئے رفیق بھی نہیں ہیں۔ کیا لیکن تمہیں مجھ سے محبت تو ہے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ محبت تو ایک طرف رہی، مجھے آپ سے باقاعدہ نفرت بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ جب میں تمہیں انار کے دانوں جیسے دانت، چیری جیسے ہونٹ، سیب جیسے گال… یہ کسی لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے یا فروٹ سیلیڈ کا؟ کیا بتاؤں؟ کیا بتاؤں؟ بس سمجھ لو کہ مجھے اظہار محبت کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ تو کیا میں ڈکشنری ہوں؟ آج میں تمہارا فیصلہ سن کر ہی جاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ میرا فیصلہ آپ کے نظام اعصابی کے لیے مضر ثابت ہوگا۔ لو سن لو، ہماری راہیں بالکل الگ الگ ہیں۔ بے شک ہماری راہیں الگ الگ ہیں، تم اپنی راہ جاؤ اور میں تمہاری راہ پر جاؤں۔ تم نہیں سمجھتی کہ تم میری بیکار زندگی میں کتنی خوشگوار تبدیلیاں لے آئی ہو۔ پہلے میری زندگی کے افق پر سیاہ بادل چھائے رہتے تھے، بجلیاں کڑکتی تھیں، آندیاں چلتی تھیں، طوفان آتے تھے۔ تمہارے آنے پر گھٹائیں چھٹ گئیں، فضا نکھر گئی، سورج نکل آیا، ہوا کے لطیف خنک جھونکے چلنے لگے۔ یہ اظہار محبت ہے یا موسم کی رپورٹ؟ آخر میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی؟ اچھا، کیا تم چند وجوہات بتا سکتی ہو کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ پہلی وجہ یہ کہ آپ مجھے پسند نہیں ہیں، دوسری وجہ یہ کہ آپ مجھے پسند نہیں، تیسری وجہ یہ کہ آپ مجھے پسند نہیں۔ اور جو یہ میں اتنے عرصے سے تمہاری ناز برداریاں کرتا رہا ہوں، پورے 4 سال سے تمہارے پیچھے پھر رہا ہوں، یہ… اس کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ پینشن؟ کیا تمہیں سچ مچ میرا خیال نہیں؟ کیا تمہیں میں کبھی یاد نہیں آتا؟ صرف ایک دن یاد آئے تھے۔ کس دن؟ اس دن میں چڑیا گھر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو لڑکی کہہ رہی تھی آپ تو سچ مچ ناراض ہو گئے۔ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اور لڑکا کہہ رہا تھا تم جیسی لڑکی سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کسی مگر مچھ سے شادی کر لے۔ نوجوانوں کے جھرمٹ میں انہی حضرت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ اس قدر ٹھس طبیعت کے ہیں کہ جب صرف میرے متعلق باتیں کر رہا ہو تب بھی مجھے اکتا دیتا ہے۔ اور خود پسند اتنا ہے کہ جب اس کا ایکس رے لیا گیا تو اس نے جلدی سے بال درست کیے اور مسکرانے لگا۔ بعد میں اصرار کیا کہ ایکس رے کو ری ٹچ بھی کیا جائے۔ اے لو، وہ آ رہا ہے۔ آؤ بھائی، تمہاری ہی باتیں ہو رہی تھی، ہم سب تمہاری تعریفیں کر رہے تھے۔ لاؤ تمہاری ہتھیلی دیکھیں۔ ارے یہ لکیریں تو کہتی ہیں کہ تم محبت میں کامیاب رہو گے۔ کون سی محبت میں؟ کوئی ایک محبت ہو تو معلوم ہو۔ مبارکباد قبول ہو۔ کس بات کی؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ نہیں، میری شادی تو نہیں ہو رہی۔ تو پھر تو اور بھی مبارکباد۔ دراصل میری مالی حالت اجازت نہیں دیتی کہ میں شادی کے متعلق سوچوں بھی۔ جب مستقل آمدنی کی صورت پیدا ہو گئی تب سوچیں گے۔ تم ضرورت سے زیادہ محتاط ہو، میرے خیال میں تم پینشن ملنے کے بعد شادی کرنا۔ دراصل شادی ایک لفظ نہیں، پورا فکرہ ہے۔ جانتے ہو محبت کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے لیے تو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ شادی کے لیے صرف 2 کی ضرورت ہے، ایک نوعمر لڑکی اور ایک بے صبر ماں۔ لیکن کورٹ شپ کس قدر پر لطف وقفہ ہوتا ہے۔ کورٹ شپ وہ وقفہ ہے جب لڑکا لڑکی کا تعاقب کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے پکڑ لیتی ہے۔ تم اس لڑکی کا ذکر کیوں نہیں کرتے جس سے ابھی ابھی مل کر آئے ہو؟ کیا بنا؟ بننا کیا تھا؟ شاید یہ پہلی نگاہ کی محبت ہے۔ ہاں تھی تو پہلی نگاہ کی محبت، لیکن بعد میں میں نے دوسری اور تیسری نگاہ بھی ڈال لی تھی۔ ویسے وہ لڑکی ہے خوب۔ ہاں
ہو بہو اپنے والد کا فوٹوگراف ہے اور اپنی والدہ کا فونوگراف۔ کئی سال سے اپنی عمر 18 برس بتا رہی ہے۔ جانتے ہو ہر عورت کی عمر کے 6 حصے ہوتے ہیں: بچی، لڑکی، نوعمر خاتون، پھر نوعمر خاتون، پھر نوعمر خاتون، پھر نوعمر خاتون۔ لڑکیوں کے جھرمٹ میں اس لڑکی کی تعریفیں ہو رہی تھی کہ چھچھوری ہے، بد دماغ ہے، چگلیاں کرتی رہتی ہے، لیکن ہر پارٹی میں اسے بلایا جاتا ہے اور ہر جگہ اس کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس کی آواز اتنی تیز ہے کہ جب وہ بول رہی ہو تو کسی اور کی بات سنائی نہیں دیتی، یہاں تک کہ اس کے سامنے ریڈیو کی آواز بھی دب جاتی ہے۔ وہ آ گئی۔ آؤ بہن، سنا ہے تمہاری منگنی ہونے والی ہے۔ جی نہیں، میری منگنی نہیں ہو رہی، لیکن اس افواہ کا شکریہ۔ لاؤ تمہاری ہتھیلی دیکھیں، تمہاری قسمت میں 10 مرتبہ فلرٹ کرنا لکھا ہے۔ بادشاہ کھل گئی۔ 4 مرتبہ تمہیں محبت ہوگی۔ مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اور صرف ایک شادی ہوگی۔ چہرہ اتر گیا۔ اوہ، کیوں؟ نہیں، کچھ نہیں۔ کیا تم کبھی اپنے خوابوں کی شہزادی سے بھی ملی؟ دنیا کے اس منفرد شخص سے جس سے مل کر تمہیں یہ محسوس ہوا کہ تم اور وہ محض ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ ہاں، کئی مرتبہ۔ کلب میں تقریریں ہوں گی، میں کچھ دیر سے پہنچا ہوں۔ بڑی رونق ہے، تالیاں بج رہی ہیں۔ ایک صاحب نے ابھی ابھی تقریر ختم کی ہے۔ بہت سی خواتین آ گئی ہیں اور ہمیں اگلی کرسیاں خالی کرنی پڑی۔ مجھے آخری قطار میں جگہ ملی۔ لوگ متواتر باتیں کر رہے تھے اور اسٹیج وہاں سے کافی دور بھی تھا، اس لیے تقریر صاف سنائی نہ دیتی تھی۔ ایک خاتون تقریر فرما رہی تھی۔ تقریر کچھ یوں سنائی دے رہی تھی: آج کا دن کتنا مبارک ہے کہ میاؤں، سب خواتین میاؤں میاؤں، عظیم الشان اجتماع، ایسے موقع بار بار نہیں آتے، نہایت مسرت کا مقام ہے۔ وہ دن گئے کہ خواتین میاؤں، مرد میاؤں اور دونوں میاؤں میاؤں میاؤں۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، صاف صاف سنائی دیتی ہوں، عورت کا درجہ میاؤں، اور اگر خدا نہ خواستہ میاؤں میاؤں، پھر نہ صرف میاؤں بلکہ میاؤں میاؤں میاؤں۔ تالیاں۔ وہ دن دور نہیں ہے، نسوانی وقار، نسوانی دنیا، نسوانی میاؤں، اور اگر خدا نے چاہا تو بہت جلد میاؤں میاؤں۔ مگر مجھے ڈر ہے کہ مردوں کی بیجا ضد، ہر دھرمی، اکھڑ پن اور میاؤں میاؤں، مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ میاؤں میاؤں، انشاءاللہ میاؤں میاؤں، سبحان اللہ میاؤں، جزاک اللہ میاؤں۔ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ میں التجا کرتی ہوں کہ سب کی سب میاؤں میاؤں متحد ہو کر، ہم خیال ہو کر، میاؤں میاؤں ہم ثابت کر دیں گی۔ پیاری بہنوں، میاؤں میاؤں۔ حاضرین زور زور سے باتیں کر رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں۔ بیرے آ رہے ہیں، بیرے جا رہے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں۔ اب ایک حضرت تقریر فرما رہے ہیں، بڑی خونخوار مونچھوں اور بھاری پاٹدار آواز کے مالک۔ وہ کچھ یوں تقریر کر رہے ہیں: مجھے بڑا افسوس ہے کہ بھوں بھوں ضد سے کام نہیں چلے گا، باہمی مفاہمت، باہمی تبادلہ، بھوں بھوں، ایک دوسرے کی بھوں بھوں، اور پھر آپس میں مل کر بھوں بھوں بھوں۔ ہم سب شرائط ماننے کو تیار ہیں، ہمیں موقع ملنا چاہیے۔ مرد اتنے ہٹ دھرم ہرگز نہیں ہیں، میری مانیے تو بھوں بھوں۔ دیکھیے نا کتنے سال گزر چکے ہیں، میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ عورت بھوں بھوں۔ تالیاں۔ دیکھیے نا کتنے سال گزر چکے ہیں، ہر جائی پن، تتلیاں، فیشن اور بھوں بھوں، پھر تالیاں۔ اور عورتیں اب تک اپنی حفاظت مردوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، ہم منتظر ہیں کہ عورتیں کب بھوں بھوں۔ جب وہ وقت آئے تو سب سے پہلے میں بھوں بھوں، اس کے بعد سارے مرد بھوں بھوں۔ یہ مساوات کا مسئلہ بہت پرانا ہے، کوئی آج کی بات نہیں۔ حالانکہ بھوں، لیکن بھوں، لہذا بھوں، خیر بھوں، تو پھر بھوں بھوں بھوں۔ اور پھر سے تالیاں۔ ایک کمرے میں 2 پختہ عمر کے معزز حضرات بیٹھے ہیں۔ جلالی صاحب کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں تو وہ بے حد وسیع القلب اور وسیع الدماغ اور وسیع الخیال انسان ہے۔ درست ہے، بے حد نیک اور بامروت شخص ہے۔ ایسے راست کو اور نیک خصلت انسان بہت کم ملتے ہیں، اور پھر ان کے چہرے کی نورانی مسکراہٹ کیسی ہے، جیسے ولی اللہ ہوں۔ اس روز آپ کے ہاں اتفاق سے ملاقات ہو گئی، شاید وہ آپ کے عزیز دوستوں میں سے ہیں۔
جی نہیں، ہم دوست تو نہیں ہیں، بس واقف ہیں۔ میں ان کو آپ کا عزیز سمجھتا رہا، اس دن اکٹھے دیکھا تھا۔ نہیں، وہ میرے عزیز نہیں ہیں، اس روز اتفاق سے مل گئے تھے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ کے واقف ہیں۔ جی نہیں، خیر وہ آپ کے عزیز نہیں ہیں؟ اوہ اچھا، ان کے متعلق کچھ افواہیں سننے میں آتی رہتی ہیں، خدا جانے جھوٹ ہے یا سچ۔ میں نے بھی بہت سی باتیں سنی ہیں۔ اتنے سارے آدمی جھوٹ تو کیا بولتے ہوں گے، کچھ صداقت تو ہوگی ان افواہوں میں۔ میرے خیال میں تو یہ افواہیں درست ہیں۔ اگر سچ پوچھیے تو وہ نہایت ہی نامعقول شخص ہیں۔ بالکل بجا فرماتے ہیں آپ، اور ساتھ ہی اول درجے کا رشوت خور اور چغر خور ہے۔ میرے خیال میں اس قدر بےہودہ اور شرارتی انسان کلب بھر میں نہیں ہوگا۔ واقعی بے حد مردود اور خبیث شخص ہے۔ چند حضرات بیٹھے دوسرے ممالک کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کافی سیاحت کر چکے ہیں۔ میں اجنبی ممالک کے متعلق بہت سی باتیں جاننا چاہتا ہوں۔ مشرق وسطیٰ کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ وہاں پھل بہت سستے ہیں، خصوصاً کھجوریں تو بہت ارزاں اور مزیدار ہیں۔ سنا ہے وہ بے حد پراسرار اور رومان انگیز جگہ ہے۔ پرانے شہروں میں اب بھی الف لیلا کا سا ماحول ہے۔ وہاں سردے بہت اچھے ہوتے ہیں اور انگور تو نہایت ہی عمدہ ہوتے ہیں، سستے اور لذیذ۔ 2 آنے دے کر پورا ٹوکرا لے لو۔ اچھا، اور مصر کیسا ملک ہے؟ فرعونوں کے مقبرے، اہرام، ان کے متعلق بتائیے۔ ان تاریخی مقامات پر خوانچے والے بہت پھرتے ہیں اور مسافروں کو خوب لوٹتے ہیں، ہر چیز کی چوگنی قیمت وصول کرتے ہیں۔ ادھر اونٹ والے ہر مسافر سے یہی کہتے ہیں کہ اہرام چلیے، یہاں سے 5 میل دور ہے، لیکن آپ سے خاص رعایت ہے، آپ کے لیے صرف 3 میل۔ اور شام و فلسطین؟ سنا ہے کہ وہاں جا کر انجیل کے سارے واقعات آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتے ہیں۔ وہاں کاشتکاری بالکل نئے طریقوں سے کی جاتی ہے، چاروں طرف مشینیں ہی مشینیں نظر آتی ہیں۔ مشینوں کو بھی مشینیں چلاتی ہیں۔ ترکی میں آپ نے کیا دیکھا؟ وہاں کھانے پینے کا انتظام بہت اچھا ہے، دنیا کے بہترین ہوٹل ترکی میں ہیں۔ اور ایران تو بہت ہی خوشنما جگہ ہوگی، سعدی اور حافظ کا وطن، موسیقی، پھول، رنگینیاں۔ وہاں بادام اور کشمش نہایت اعلیٰ درجے کے ملتے ہیں، اور اس قدر ارزاں کی یقین نہیں آتا۔ اور مراکش؟ اگر کسی کو کباب کھانے ہو تو سیدھا مراکش چلا جائے، شامی کباب، چپلی کباب، سیخ کباب۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں ہم صرف 3 رہ جاتے ہیں۔ وہ سیاح جس کا نام شاید کلیم ہے، میں اور ایک اور حضرت جو سیاح صاحب پر ناک بھو چڑھاتے رہے ہیں۔ آخر وہ بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پردے کے پیچھے سے انہی حضرت کی آواز آتی ہے، وہ خبیث سیاح چلا گیا یا نہیں؟ میں گھبرا جاتا ہوں اور جلدی سے جواب دیتا ہوں، جی ہاں، وہ خبیث سیاح تو کب کا چلا گیا، اس وقت تو یہاں کلیم صاحب بیٹھے ہیں۔ دوسرے کمرے میں سائنس کے پروفیسر ایک بزرگ سے کہہ رہے تھے، گائے کا دودھ ایک دم سوکھ گیا ہے، شاید کسی کی نظر لگ گئی، اور میرا لڑکا امتحان میں لگاتار فیل ہو رہا ہے۔ ان دونوں کے لیے تعویذ درکار ہے۔ آپ پیر صاحب قبلہ سے تعویذ بنوا دیں گے نا؟ ضرور۔ تو پھر بھولیے مت، دونوں تعویذ جلد بھجوائیے، گائے کا تعویذ اور میرے لڑکے کا تعویذ۔ بہت اچھا۔ ایک صاحب جو سن رہے ہیں اور غالباً نشے میں ہیں نزدیک آ کر تاکید کرتے ہیں، اور دیکھیے اس بات کا خیال ضرور رکھیے کہ تعویذ بدل نہ جائے، کہیں گائے امتحان میں پاس ہو جائے اور خدا نہ خواستہ لڑکا۔ 2 معمر حضرات بیٹھے پی رہے ہیں۔ وہ سست الوجود شخص دوپہر سے بیکار بیٹھا ہے، وہ جو اس کھڑکی میں سے نظر آ رہا ہے، شاید اسے دنیا میں کوئی کام نہیں۔ آپ کو کیا پتا یہ دوپہر سے بیکار بیٹھا ہے؟ اس لیے کہ میں خود دوپہر سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کا جامع صحت ہے، چیئرز۔ چیئرز۔ میں نے لوگوں کے جامع صحت اس قدر پیے کہ اپنی ہی صحت خراب کر لی ہے۔ تعجب ہے کہ لوگ دوسروں کی صحت کو محض پیتے کیوں ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ مثلاً اب میں کیک لے کر کہوں، یہ رہی تمہاری صحت، یہ رہا تمہارا کیک کی صحت، اور کھانا شروع کر دو۔ یہ ریڈیو پر کیا اوٹ پٹانگ موسیقی ہو رہی ہے؟ غالباً پکا گانا ہے۔ یہ ریڈیو پر کیا اوٹ پٹانگ موسیقی ہو رہی ہے؟ غالباً
पक्का गाना है। आपको फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी नहीं क्या? जी है तो सही, मैं हमेशा फ़नून लतीफ़ा की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन फ़नून लतीफ़ा को भी तो कुछ मेरा ख़याल होना चाहिए। मुझे रक़्स पसंद है, घोड़ा गली और झीका गली, दोनों किस्म के रक़्स पसंद हैं। ग़ालिबन आपकी मुराद कथकली रक़्स से है। ख़ैर इसे छोड़िए, अब मुसव्वरी के मुतल्लिक़ ये है कि मुझे इन चीज़ों से बड़ी चिढ़ है जिनसे मैं नावाकिफ़ हूँ। मुसव्वरी के बारे में भी इतना कम जानता हूँ कि इस पर बहस करते हुए मुझे गुस्सा तक नहीं आता। इतने में बेरा आता है। डॉक्टर साहब आपको सलाम बोलते हैं। उनसे कहना वालेकुम अस्सलाम। मिल आइए उनसे, बड़े काबिल डॉक्टर हैं, उनकी काफ़ी प्रैक्टिस है, साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। माफ़ कीजिए, मैं उनका कायल ही नहीं जो अब तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। मैं तो एक्सपर्ट लोगों में इत्तेकाद रखता हूँ। ये लीजिए सिगरेट। शुक्रिया। कौन सा है? रूसी सिगरेट है, मेरा लड़का फ्रांस से भेजा करता है। घटिया सिगरेट तो मैं बिल्कुल नहीं पी सकता। मेरे ख्याल में सिगरेट के ब्रांड का असर पीने वाले पर ज़रूर पड़ता है। मेरा भतीजा कैंची मार का सिगरेट पिया करता है और हर वक्त उसकी ज़ुबान कुतर कुतर चलती है। मैं खुद चंद साल पहले कैमल सिगरेट पिया करता था। एक रोज़ मैंने महसूस किया कि सचमुच मेरा कद बढ़ता जा रहा है। मैंने फ़ौरन वो सिगरेट छोड़ दिया। आप दुरुस्त फरमाते हैं, मेरे एक दोस्त बिल्कुल दुबले पतले थे। जब से उन्होंने हाथी मार का सिगरेट पीने शुरू किए वो इस कदर मोटे हो गए कि पहचाने नहीं जाते। वैसे ही रूसी सिगरेट पीते पीते बाज़ औक़ात महसूस होता है कि मैं कम्युनिस्ट बनता जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा वहम ही होगा। ग़ालिबन हम फ़नून लतीफ़ा का ज़िक्र कर रहे थे। क्या आपको शायरी से भी दिलचस्पी है? मैं तो शायरी पर मफ़तून हूँ, मुझे फ़ारसी शायरी बहुत पसंद है। वो क्या शेर है? मेज़ पोशे बलबे बामे नज़र मी आयद, न बज़ोरे न बेज़ारे न बेज़मी आयद। क्या कहने हैं फ़ारसी शेरों के, लेकिन अपने शेर भी कुछ कम नहीं। ग़ालिब का वो शेर तो आपने सुना होगा, कुछ तो खाइए कि लोग कहते हैं आज ग़ालिब ग़ज़ले सुराना हो। खूब है। और वो किसका शेर है? पेट में दर्द उठा आंखों में आंसू भर आए, बैठे बैठे हमें क्या जाने क्या याद आया। शायद ये उसी शायर का शेर है जिसका ये शेर है, नाहक हम लंगूरों पर है तोहमत खुद मुख्तारी की, और पता नहीं क्या हुआ कि चाहा जब बदनाम किया। कल मैंने रेडियो पर एक निहायत दर्दनाक गज़ल सुनी, ब्लू मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। गालबन फिल्मी चीज़ होगी। देखिए ना, इसमें लताफत गायब है, आंसू बहाना मना। यूं मालूम होता है जैसे यहाँ सिगरेट पीना मना है। आप दुरुस्त फरमाते हैं। एक मुअम्मर हज़रत सपहर से जो पीना शुरू करते हैं तो आधी रात तक पीते रहते हैं। उनके मुतल्लिक तरह तरह की रिवायात मशहूर हैं। रिवायात मुख्तलिफ हैं, लेकिन सबका लुबे लुबाब यही है कि उनकी ज़िंदगी में ट्रेजेडी को बहुत दखल है और वो सदा के गमगीन हैं। आज तक किसी ने उन्हें मुस्कुराते नहीं देखा। तकदीर ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। ज़िंदगी ने उनके साथ गद्दारी की है, और ये कि आज तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी की अलमिया दास्तान किसी को भी नहीं सुनाई। एक शाम को ना जाने क्यों मुझ पर मेहरबान हुआ जाते हैं। शायद इसलिए कि मैंने उनका जलता हुआ सिगार कालीन से उठाकर उन्हें दे दिया, या इसलिए कि वो शराब की बोतल अंगीठी पर भूल आए और मैंने उठाकर पकड़ा दी। हम दोनों एक तन्हा गोशे में बैठे हैं। वो बेतहाशा पी रहे हैं और मैं उनसे ज़िंदगी के मुतल्लिक सवाल पूछता हूँ। पहले वादा करो कि ये दास्तान तल्ख सुनकर तुम हमदर्दी का इजहार नहीं करोगे। जब कोई मुझसे हमदर्दी करता है तो मेरे लिए ज़िंदगी का एक एक लम्हा कठिन हो जाता है। लो सुनो, आज से 10 साल पहले मैं बेहद मसरूर इंसान था। कैसे दिन थे वो भी। दुनिया मुझ पर रश्क करती थी। सब यही कहते थे कि इस शख्स की मुस्कुराहट में सूरज की किरणों सी चमक और ताजगी है। उन दिनों मेरे पास एक हिरन था। क्या बताऊं कैसा हसीन और प्यारा हिरन था। हम दोनों में इतना प्यार था कि मैं उसे देखकर जीता था और वो मुझे देखकर। उन दिनों मैं अफ्रीका में था और बेहद खुश था। फिर वो मनहूस रात आई जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैंने नया मुलाजिम रखा था। रात को जाते वक्त वो कमबख्त हिरन को बांधता गया। पहले उससे कभी नहीं बांधा गया था। रात को खुदा जाने भेड़िए आए या क्या बला आई। अगर हिरन आज़ाद होता तो वो किसी को अपने पास भी ना आने देता।
علی صبح میں نے اٹھ کر دیکھا تو ہرن اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی۔ مدتوں میں بے چین و بے قرار پھرتا رہا۔ انہوں نے گلاس بھرا اور پینے لگے۔ لیکن انسانی دل ایسی چیز ہے جو بہلانے سے بعض اوقات بہل جاتی ہے۔ ہرن کی جگہ ایک اور ہستی نے لے لی۔ یہ ایک طوطا تھا جسے میں اسپین سے گزرتے وقت لایا تھا۔ یہ طوطا بس نام کو طوطا تھا، ویسے انسانوں سے بہت بہتر تھا۔ ہم گھنٹوں بات چیت کیا کرتے۔ اس طوطے کو ادب سے لگاؤ تھا۔ میں اسے نظمیں سناتا جنہیں وہ بار بار دہراتا۔ قصہ مختصر، اس طوطے نے میری زندگی کو دوبارہ جینے کے قابل بنا دیا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن طوطے کے پنجرے کے ساتھ میری گرم یونیفارم ٹنگی ہوئی تھی۔ طوطے نے اس کا کچھ حصہ کتر ڈالا اور مجھ بد نصیب کو اتنی سی بات پر اتنا غصہ آیا کہ اسے برا بھلا کہا، ڈانٹا، ایک تنکے سے کچھ پیٹا بھی۔ پھر دیکھتے دیکھتے اس نے اپنا سر سلاخوں سے باہر نکالا، چونچ سے پنجرے کے دروازے کی کیل نکالی اور پھر سے اڑ کر ایک درخت پر جا بیٹھا۔ میں نے اس کی بڑی منتیں کی، پرانی رفاقت کا واسطہ دیا، معافی مانگی، قسمیں کھائیں، وعدے کیے، لیکن اس وحشیانہ سلوک سے اس کا ننھا سا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اڑ گیا اور پھر کبھی نہ آیا۔ اس کے بعد میرا کیا حال ہوا؟ میں دن رات نشے میں رہنے لگا۔ میں نے شراب کے علاوہ اور منشیات بھی پینا شروع کر دی۔ جھوٹ بولنا، ذرا ذرا سی بات پر غصہ آنا۔ میری صحت بالکل گر گئی، ترقی رک گئی، میرا وہاں سے تبادلہ ہو گیا۔ انہوں نے خالی گلاس پھر بھرا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے لیے دنیا ختم ہو چکی ہے، لیکن زندگی میں پھر بہار آئی۔ میں پھر مسکرانے لگا۔ اس خوشگوار تبدیلی کی وجہ وہ پیاری پیاری دل آویز بطخیں تھیں جنہیں میں چین سے لایا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ بطخیں مجھے کس قدر عزیز تھیں۔ جب وہ چونچ موڑ کر کنکھیوں سے مجھے دیکھتی تو میرا رواں رواں مسرت سے رقص کرنے لگتا، سیر و خون بڑھ جاتا۔ شام کو ہم تینوں سیر کرنے جاتے۔ میں پھر تندرست و توانا ہو گیا اور بڑی سرگرمی سے اپنا کام کرنے لگا۔ لیکن قسمت کو میری یہ مسرت ایک آنکھ نہ بھائی۔ زندگی کی ٹھوکروں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ اس مرتبہ اس کی ذمہ دار میری بیوی تھی جو اسی صبح اپنے وطن سے آئی تھی۔ اسے شکار کا شوق تھا۔ شام کو بندوق لے کر نکلی اور اسے شکار ملا تو کیا، وہی پیاری بطخیں جو جھیل پر تفریح کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کا یہ گناہ کبھی معاف نہیں کیا، اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایسی پیاری بطخیں، ایسے پیارے رفیق زندگی میں صرف ایک مرتبہ آیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جوا کھیلنا شروع کر دیا، دوستوں کو دھوکہ دینے لگا۔ اپنا غم غلط کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دوسری بوتل کھولی۔ زندگی کی تلخ کامیوں کی داستان شاید ابھی ادھوری تھی۔ ابھی تقدیر کو اور کچھ چکے لگانے تھے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا پھر ملا۔ زندگی سوتے سوتے جاگ اٹھی اور دنیا مسکرانے لگی۔ میری زندگی میں ایک کتا جو آیا، بے حد حسین و جمیل کتا، نیک، وفادار، سمجھنے والا۔ اس نے میرے صبح اور شام بدل دیے۔ میں پرانے غم ایک حد تک بھول گیا، لیکن یہ سب کچھ عارضی تھا۔ میرا یہاں تبادلہ ہوا اور مجھے ہوائی جہاز سے آنا پڑا۔ کتا اسکاٹ لینڈ میں رہ گیا۔ جب میرا کنبا لندن سے آیا تو ان کم بختوں میں سے کسی کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ میرے عزیز جان پیارے کتے کو ساتھ لے آتے۔ میں نے تار دیے، رقم بھیجی، آخر کتا سمندر کے رستے اسکاٹ لینڈ سے روانہ ہوا۔ جہاز والوں کو غلطی سے کتے کو کلکتے کی جگہ ممبئی اتار لیا گیا۔ میں خود کتے کو لینے کلکتہ گیا اور مایوس لوٹا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ بمبئی میں ہے۔ میں نے اسی روز اپنے بڑے لڑکے کو بمبئی بھیجا۔ وہ ناہنجار بے ایمان لڑکا فرسٹ کلاس میں گیا، فرسٹ میں واپس آیا۔ اتنی رقم ضائع کی لیکن کتے کا اتنا سا بھی خیال نہ رکھا، نہ اس کے آرام کی پرواہ کی، نہ اس کی خوراک میں احتیاط برتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کتے کی طبیعت جو سفر کی صحبتوں کی وجہ سے پہلے ہی ناساز تھی، بالکل علیل ہو گئی اور یہاں پہنچتے پہنچتے اس نے دم توڑ دیا۔ اب کیا بتاؤں میں زندگی کس طرح گزار رہا ہوں، بس دن پورے کر رہا ہوں۔ یوں تو میرے بچے ہیں، بیوی ہے، دوست ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن مجھے کسی چیز سے بھی دلچسپی نہیں۔ میرے لیے دن بھی اتنا ہی تاریک ہے جتنی کہ رات۔ مجھ سا بد نصیب تو زمانے میں نہ ہوگا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ان دنوں کا بھی ذکر ہے جب میں کلب جانے سے پہلے گھنٹوں سوچا کرتا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ کیا سوشل بننا واقعی ضروری ہے؟
کیا میں اپنا فالتو وقت کسی اور طرح نہیں گزار سکتا؟